افغانستان میں سونے کی کان پر مقامی آبادی کے حملے کے بعد چین کی کمپنی کو دیے گئے ٹھیکے پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ حالات اس وقت قابو سے باہر ہو گئے جب لاٹھیاں اور زرعی اوزار اٹھائے مظاہرین کی کان کنی کمپنی کے مسلح محافظوں اور کارکنوں سے جھڑپیں۔ موجودہ تنازع ضلع چااب کی سامتی گولڈ مائن کے گرد گھومتا ہے، جسے طالبان نے ایک چینی کمپنی اور افغان شراکت داروں کے حوالے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ شمالی افغانستان کے ضلع چااب تخار میں سونے کے کان پر ہونے والا خون ریز تصادم محض ایک مقامی احتجاج کا واقعہ نہیں، بلکہ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں ابھرتی ہوئی وسائل پر مبنی آمریت، چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوخ اور مقامی آبادی کی بے دخلی کے درمیان گہرے تصادم کی علامت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب طالبان اپنی مالیاتی بقا کے لیے قدرتی وسائل کو ریاستی آمدن کے بنیادی ستون کے طور پر پیش کر رہے ہیں، چااب کے رہائشی پانی، زمین اور زندگی کے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور جواب میں انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ طالبان کی معاشی اسٹریٹجی میں ترقی کا وعدہ بیرونی سرمایہ کے لیے ہے، جبکہ اس کی قیمت مقامی آبادی اپنے خون اور بقا سے ادا کر رہی ہے۔ شمالی افغانستان میں ایک چینی مالی معاونت سے قائم سونے کی کان کنی کے خلاف اٹھنے والا احتجاج دراصل محض ماحولیاتی یا مقامی نوعیت کا مسئلہ نہیں، بلکہ طالبان حکومت کے تحت ابھرتی ہوئی وسائل پر مبنی سیاسی معیشت اور بیرونی سرمایہ، خصوصاً چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف عوامی اضطراب کی علامت ہے۔ صوبہ تخار کے ضلع چااب میں ہونے والا یہ تصادم اس وقت شدت اختیار کر گیا جب مقامی آبادی نے ایک نجی کان کنی کمپنی پر علاقے کے واحد پینے کے پانی کے منبع کو تباہ کرنے کا الزام لگایا، جسے طالبان انتظامیہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ چااب کے رہائشی کئی روز سے اس بات کے خلاف سراپا احتجاج تھے کہ سونے کی کان کنی نے نہ صرف مقامی ماحولیاتی توازن کو برباد کیا، بلکہ آبادی کی بقا سے جڑے پینے کے پانی کے نظام کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ احتجاج طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سامنے آنے والی ان محدود چند عوامی مزاحمتی آوازوں میں سے ایک تھا، جو اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ طالبان کی سیکیورٹی پر مبنی حکمرانی میں معاشی فیصلے مقامی رضامندی اور شفافیت کے بغیر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ پیر کے روز حالات اس وقت قابو سے باہر ہو گئے جب لاٹھیاں اور زرعی اوزار اٹھائے مظاہرین کی کان کنی کی چینی کمپنی کے مسلح محافظوں اور کارکنوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ اس موقع پر طالبان فورسز نے ثالثی کے بجائے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 16 افغانی زخمی ہوئے۔ رد عمل میں مظاہرین نے ٹھیکیدار کمپنی کی املاک کو آگ لگا دی، جو ریاستی رٹ کے خلاف ایک علامتی مزاحمت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ طالبان حکومت کے اس ابھرتے ہوئے تضاد کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں ایک طرف چین جیسے اسٹریٹجک شراکت دار کو افغانستان کے قدرتی وسائل تک رسائی دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مقامی آبادی کی سماجی اور معاشی ضروریات، اسی طرح ماحولیاتی تحفظ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز، جن میں طالبان اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان براہ راست تصادم دکھایا گیا، اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ طالبان کی داخلی استحکام کی حکمت عملی عوامی رضامندی کے بجائے جبر اور خوف پر زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ چااب کا یہ واقعہ اس وسیع تر حقیقت کی علامت ہے کہ طالبان کے زیر انتظام افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری محض ترقی کا وعدہ نہیں، بلکہ ایک ایسی وسائل پر مبنی حکمرانی کو جنم دے رہی ہے جس میں مقامی آبادی کی آواز دبائی جا رہی ہے، اور یہی دباؤ مستقبل میں مزید عوامی بے چینی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دے سکتا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق بے ضابطہ اور غیر شفاف کان کنی نے نہ صرف ان کے گھروں کو
اسٹرکچرل نقصان پہنچایا ہے بلکہ قدرتی پینے کے پانی کے ذرائع کو متاثر کیا اور زرعی زمینوں کی زرخیزی کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے مقامی معیشت اور بقا کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے، ہم اس منظم لوٹ مار اور کھلی چوری کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ کوئی کمپنی ہماری جانوں کی قیمت پر اپنے خزانے نہیں بھر سکتی۔ یہ بیان اس گہرے احساس محرومی کی عکاسی کرتا ہے جو طالبان کے زیر انتظام وسائل کی سیاست میں مقامی آبادی کو درپیش ہے۔ طالبان حکام نے موقف اختیار کیا ہے کہ جھڑپوں کی تحقیقات کے لیے ایک وفد علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت معدن و پیٹرولیم کے ترجمان ہمایوں افغانی کے مطابق صوبائی سطح کے ایک عہدیدار کی قیادت میں مشترکہ ٹیم صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ ان کے بقول بدقسمتی سے صوبہ تخار کے ضلع چہاب کے کان کنی علاقوں میں مقامی آبادی اور ایک ٹھیکے پر کام کرنے والی سونے کی کان کنی کمپنی جو کہ چینی کمپنی ہے، اس کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات انسانی اور مالی نقصانات کا باعث بنے ہیں۔ تاہم یہ سرکاری بیان اس وسیع تر سیاسی حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتا کہ یہ بدامنی طالبان کے خلاف نایاب مگر کھلی عوامی مزاحمت کی ایک مثال ہے۔ طالبان پر الزام ہے کہ وہ کان کنی کے ٹھیکے اپنے وفادار حلقوں کو سونپتے ہیں جو ان منصوبوں کے نتیجے میں جنم لینے والی مقامی شکایات اور سماجی اثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ طالبان دور حکومت میں عوامی احتجاج کو عمومی طور پر کچل دیا گیا ہے، جبکہ کان کنی جیسے منصوبوں کے خلاف کسی بھی مزاحمت کو جو طالبان کے لیے آمدن کا ایک کلیدی ذریعہ بن چکے ہیں، سخت میڈیا نگرانی اور مقامی آبادی پر کڑی نظر کے ذریعے قابو میں رکھا جاتا ہے۔ اس تناظر میں چہاب کا واقعہ ایک غیر معمولی شگاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حاجی بشیر نورزئی جو طالبان کے ایک سینئر وفادار سمجھے جاتے ہیں، چینی کمپنی کے ساتھ شراکت میں اس سونے کی کان کنی کے مقامی پارٹنرز میں شامل ہیں۔ یہ امر طالبان کی معاشی حکمرانی میں وفاداری پر مبنی ٹھیکیداری اور غیر شفاف سرمایہ کاری کے ڈھانچے کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے اور اندرونی دباؤ کم کرنے کے لیے طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے منگل کے روز ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت طالبان عہدیداروں اور سرکاری ملازمین کو کان کنی اور دیگر عوامی منصوبوں کے ٹھیکوں کے لیے براہ راست یا بالواسطہ بولی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کے مطابق وہ نجی کمپنیاں بھی ایسے ٹینڈرز میں شریک نہیں ہو سکیں گی جن میں طالبان عہدیداروں یا سرکاری اہلکاروں کی شیئر ہولڈنگ یا انتظامی حیثیت موجود ہو۔ تاہم ناقدین کے نزدیک یہ اقدام محض علامتی ہے، کیونکہ افغانستان میں وسائل کی سیاست، چینی سرمایہ کاری اور طالبان کی داخلی طاقت کے ڈھانچے کے مابین گہرے اور منظم مفادات اس نوعیت کے انتظامی احکامات سے بآسانی تحلیل نہیں ہوتے۔ سرکاری فرمان میں کہا گیا ہے کہ عوامی ملکیت سے متعلق وزارتوں اور امارت کے اداروں کی خریداری، کان کنی اور دیگر ٹھیکوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے امارتی عہدیداروں اور سرکاری ملازمین کو سامان، خدمات، تعمیرات، کان کنی یا دیگر معاہدوں میں براہ راست یا بلا واسطہ بولی دہندگان کے طور پر شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ اعلان شفافیت کے دعوے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر اس کی عملی معنویت اس وسیع تر سیاسی و معاشی تناظر سے الگ نہیں کی جا سکتی جس میں طالبان اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کے قدرتی وسائل کی بے مثال استخراجی توسیع کر چکے ہیں۔ 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے افغانستان کے قدرتی وسائل بالخصوص سونے کو اپنی مالیاتی بقا اور حکمرانی کے بنیادی ستون کے طور پر اختیار کیا ہے۔ تخار اور اس سے متصل صوبہ بدخشاں میں سونے کی کانوں کی تیز رفتار ترقی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ تخار ان صوبوں میں شامل ہے جہاں سونے کے ذخائر کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جو زیادہ تر شمالی اور وسطی اضلاع خصوصاً چہاب میں واقع ہیں۔ موجودہ تنازع ضلع چہاب کی سامتی گولڈ مائن کے گرد گھومتا ہے، جسے طالبان نے مئی 2024 میں ایک چینی کمپنی اور افغان شراکت داروں کے حوالے کیا۔
اس منصوبے کے تحت کمپنی نے $310 ملین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، جو طالبان کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کے حصول کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا۔ تاہم یہی منصوبہ مقامی آبادی کے لیے ماحولیاتی تباہی، پانی کی قلت اور معاشی بے دخلی کی علامت بن چکا ہے۔ سامتی کان نورآبا گولڈ مائن کے قریب واقع ہے، جہاں اندازوں کے مطابق 12 سے 24 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس جغرافیائی قربت نے پورے علاقے کو استخراجی دباؤ کی زد میں لا کھڑا کیا ہے، جس کے اثرات براہ راست مقامی آبادی، زرعی زمین اور پانی کے قدرتی نظام پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اب تک طالبان کم از کم 205 کان کنی کے ٹھیکے 150 سے زائد کمپنیوں کو دے چکے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کان کنی طالبان معیشت کا مرکزی ستون بنتی جا رہی ہے۔ ستمبر 2023 میں طالبان نے $6.5 ارب سے زائد مالیت کے نئے معاہدوں کا اعلان کیا، جبکہ مئی 2024 میں طالبان کے زیر کنٹرول وزارت معدن و پیٹرولیم نے دعویٰ کیا کہ چین، قطر، ترکی، ایران اور برطانیہ سے $7 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری حاصل کر لی گئی ہے۔ تاہم ناقدین کے مطابق یہ اعداد و شمار ایک ایسے ریاستی ماڈل کی عکاسی کرتے ہیں جس میں ریاستی آمدن، بیرونی سرمایہ اور سیاسی وفاداری ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے ہیں، جبکہ مقامی آبادی کو نہ فیصلہ سازی میں شامل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان منصوبوں کے سماجی و ماحولیاتی نتائج کی کوئی شفاف نگرانی موجود ہے۔ چاہا آپ کا بحران اس وسیع تر تضاد کا نچوڑ ہے جو طالبان کے افغانستان میں ریاست، سرمایہ اور عوام کے باہمی تعلق کو بے نقاب کرتا ہے۔ چین کی سرمایہ کاری اور طالبان کی وفاداری پر مبنی ٹھیکیداری نے ایک ایسے نظام کو جنم دیا ہے جس میں قدرتی وسائل طاقتور حلقوں کی مالیاتی نجات کا ذریعہ بن چکے ہیں، جبکہ مقامی آبادی کی زندگی، ماحول اور معاشی خود مختاری مسلسل کچلی جا رہی ہے۔ اگر طالبان واقعی شفافیت، استحکام اور ترقی کے خواہش مند ہیں تو انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جبر کے سائے میں کی جانے والی کان کنی نہ صرف سیاسی مزاحمت کو جنم دے گی بلکہ افغانستان کو ایک بار پھر ایسے عدم استحکام کی طرف دھکیل دے گی جہاں ریاستی رٹ بندوق سے تو قائم ہو سکتی ہے مگر عوامی رضامندی کے بغیر کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔